سبجیکٹ کی کمزوری کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہو گئے ہیں یا ہونے کا اندیشہ ہے. 9-10 تک پہنچ گئے ہیں لیکن ان کو 4th کی 3rd کی میتھمیٹکس اور لینگویج سے واقف نہیں ہیں. وہ ایسے بچوں کے پیرنٹس ضرور ضرور ہماری اس آفس میں آئیں، مشورہ کریں کہ ان کے لیے کیا کیا راستے نکل سکتے ہیں. نامور اور قد آور شخصیت عالی جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، ان کو پیشے سے انجینئر کہا جاتا ہے، لیکن پتہ بھی نہیں تھا کہ ایک انجینئر ایجوکیشن فیلڈ میں اتنا کام کر سکتا ہے. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس پیشے کو اپنا ایک خواب بنایا اور اس خواب کو شرمندہ تعبیر بھی کر دیا. اور وہ شاہین کے ڈسپلین کلچر کے ساتھ شاہین کی نگرانی میں وہاں پر اسٹوڈنٹس MBBS کورس مکمل کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم FMGE کو Day 1 سے انٹیگریٹڈ کوچنگ دینے کی بھی ذمہ داری ہماری رہے گی. جا رہا ہے تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس میں ہمارے حافظ بچوں کا 4تھے سال میں 100% رزلٹ آیا ہے. اور شہر کے بنگلور کے اطراف کے اسٹوڈنٹ جو PUC کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے داخلے جاری ہے. لیکن بیس اسلام کا ہونا چاہیے. ایک سچا پکا مسلمان ہو کر خود کے لیے بھی اچھا کام کریں، ملک کے لیے بھی اچھا کام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج یہاں پہ رچ ہوم اپارٹمنٹس رچمنڈ روڈ پر شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز کا ریجنل آفس کا افتتاح شہر کی ملک کی ایک معروف شخصیت مولانا مقصود عمران صاحب خطیب جامع مسجد بنگلور کے ہاتھوں عمل میں آیا. یہ آفس بنگلور میں انشاءاللہ بنگلور، میسور، مینگلور، کیرلا اور آندھرا کے علاقے کو تعلیمی خدمات جو شاہین کے ہیں، مختلف خدمات، وہ یہاں سے انشاءاللہ خدمات دیے جائیں گے. یہاں پر ابتداً ہم شاہین کا ایک کوآرڈینیشن ہوا ہے. ہم جوائنٹلی ایک میڈیکل کالج تاجکستان میں چلا رہے ہیں. اس کے لیے کونسلنگ یہاں پر خاص طور پر یہ 2 دن، آئندہ 2 دن خصوصی کونسلنگ یہاں پر ہوگی. وہ تمام اسٹوڈنٹس جو کسی وجہ سے ہمارے ملک میں، انڈیا میں سیٹ حاصل نہیں کر سک رہے ہیں مارکس کی وجہ سے، یا یہاں کے کالجز کی جو فیس ہوتی ہے وہ پے نہیں کر سک رہے ہیں، تو صرف 32,000 روپیز 6 سال میں اور 12 انسٹالمنٹ کے ساتھ 32 لاکھ فیس ہوگی. 12 انسٹالمنٹ میں دینا ہے. اور وہ شاہین کے ڈسپلین کلچر کے ساتھ شاہین کی نگرانی میں وہاں پر اسٹوڈنٹس MBBS کورس مکمل کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم FMGE کو Day 1 سے انٹیگریٹڈ کوچنگ دینے کی بھی ذمہ داری ہماری رہے گی. اس کا بھرپور بینیفٹ لیا جا سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہاں پر شاہین ڈیجیٹل اکیڈمی اور ہمارے اس علاقے میں موجودہ فرنچائزیز یا مستقبل میں وہ حضرات جو ہماری فرنچائزیز میں لے کر اپنے انسٹیٹیوشنس میں شاہین کے کلچر کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی یہاں سے سروسز دیے جائیں گے. میں مولانا محترم کا اور دیگر ہمارے بزرگ حضرات یہاں پہ تشریف لائے، سب کا شکریہ ادا کروں گا اور چاہوں گا کہ بنگلور کے لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. یہ اسی آفس سے بنگلور کے بالکل قریب بنی گپا میں جامع مسجد بنگلور کے تحت ایک بڑا کیمپس ہے، جہاں پر ہم شاہین کے سپورٹ کے ساتھ فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر PUC اور نیٹ کی کوچنگ کے لیے بڑے پیمانے پہ شروعات کیے ہیں. اور شہر کے بنگلور کے اطراف کے اسٹوڈنٹ
جو PUC کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے داخلے جاری ہیں۔ اس کے علاوہ ڈراپ آؤٹ بچے، حافظ بچے، ان کو AICU کے ذریعے بالکل بنیادی میتھمیٹکس اور لینگویجز کے ساتھ ان کو امپروو کرتے ہوئے ان کو 10th پاس کرانے کا 3 سال سے کام چل رہا ہے۔ بہت اچھا رسپانس ہے، اور یہ سروسز بھی وہاں پر بنی گپا میں مولانا محترم کے سرپرستی میں دیے جائیں گے۔ میں چاہوں گا کہ وہ بچے جو ڈسٹریکشن کا شکار ہوئے ہیں یا سبجیکٹ کی کمزوری کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہو گئے ہیں یا ہونے کا اندیشہ ہے، 9-10 تک پہنچ گئے ہیں لیکن ان کو 4th کی 3rd کی میتھمیٹکس اور لینگویجز سے واقف نہیں ہے۔ وہ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز خاص طور پر ہماری ریاست کرناٹک بیدر میں بہت ہی منظم، مرتب اور بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر فرسٹ PUC، سیکنڈ PUC اور نیٹ کے لیے مشہور و معروف ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ چونکہ میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو بہت زیادہ اہمیت عطا فرمائی ہے، اور ہر بچے میں اسلامک کلچر، اسلامک تہذیب کا آنا ضروری ہے، جب جا کر ہی اسلام کے تشخص کے ساتھ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، IAS بنے، IPS بنے، ملٹری کے کمانڈر بنے، یا فلائٹ کے چلانے والے ماشاءاللہ وہ ہمارے پائلٹ بنے۔ سب بننے کی خواہش اگر رکھنا چاہتے ہیں وہ آگے بڑھیں، لیکن بیس اسلام کا ہونا چاہیے۔ ایک سچا پکا مسلمان ہو کر خود کے لیے بھی اچھا کام کریں، ملک کے لیے بھی اچھا کام کریں۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے اس ملک کی بڑی نامور اور قد آور شخصیت عالی جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، ان کو پیشے سے انجینئر کہا جاتا ہے، لیکن پتہ بھی نہیں تھا کہ ایک انجینئر ایجوکیشن فیلڈ میں اتنا کام کر سکتا ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس پیشے کو اپنا ایک خواب بنایا، اور اس خواب کو شرمندہ تعبیر بھی کر دیا۔ لوگ تو بہت سوچتے ہیں یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، لیکن اس کام کو شرمندہ تعبیر کرنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کو بیدر میں بڑے ہی کامیاب طریقے سے انجام دیا، اور اس کے بعد ملک کی مختلف ریاستوں میں ڈاکٹر صاحب نے الگ الگ فرانچائز دیتے رہے اور اس کے برانچز کھولتے رہے، اسی کے تشخص کو باقی رکھتے ہوئے کہ ایک بچی ہے تو پورے حجاب کے ساتھ، اور ایک بچہ ہے تو بااخلاق طریقے سے نمازوں کی پابندی بھی ہو، ماں باپ کی عزت بھی آئے۔ اور آج کل کے جو یہ بڑی پریشانیاں ہمارے اطراف و اکناف میں گھوم رہی ہیں، نشہ کی لت اور غیر بچیوں کے ساتھ جا کر اپنے اسلام کو خیرآباد کر دینا، تو یہ ساری چیزوں کے تدارک کے لیے آپ نے بڑا ہی بہترین ماحول ہر کیمپس میں جاری و ساری فرمایا ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس وقت بنگلور میں بنی گپا جو ہمارے یہاں بڑا مشہور و معروف ایک پارک ہے ونڈرلا، اس سے بالکل قریب میں 60 پر 1 ایکڑ جگہ پر یہ پورا کیمپس ماشاءاللہ بننے جا رہا ہے، اور وہ فیس وائز کام ہونے جا رہا ہے۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس میں ہمارے حافظ بچوں کا چوتھے سال میں 100% رزلٹ آیا ہے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس مرتبہ بھی حافظ بچوں کا ابھی 2-4 دن پہلے ہی رزلٹ آیا تھا NIOS نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کے ذریعے۔ 26 ہمارے طلبہ نے امتحان میں حصہ لیا، اور ماشاءاللہ تمام حفاظ اس میں کامیابی حاصل کر کے رقم ایک ماشاءاللہ جاری و ساری کیا ہے کہ جی ہاں، اگر ہم کو بھی پڑھنے کا موقع ملے ہم کبھی پیچھے نہیں رہیں گے، ہم بھی آگے آئیں گے۔ PUC میں ماشاءاللہ پہلا سال ہمارے یہاں امتحان ہوا تھا، ہم تو سوچ رہے تھے کہ پہلے سال میں ذرا پیچھے رہ جائیں گے۔ ایک بچہ جو پنجم تک کی تعلیم حاصل کیا تھا اور حافظ بھی تھا، اور دور تقریباً 25 دور کیا تھا، جب ڈاکٹر صاحب بھی آتے اور ہم بھی پوچھتے تو وہ کہتا کہ
کہ مجھے IAS بننا ہے، تو جب وہ سائنس لیا تو اس نے 90 پر 2% سیکیور کر کے بتا دیا اگر ہم کو موقع دے ہم بھی انشاءاللہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس میں اچھا تجربہ رکھتے ہیں اور اس خواب کو ماشاءاللہ آپ بہت آگے لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کئی 100 انجینئرز شاہین سے بن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈاکٹروں کی ایک بڑی ٹولی ڈاکٹرز، اب جہاں بھی علاج کرانے جائیں تو ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر مل جائیں گے، میں آپ ہی کا بچہ ہوں، آپ کا علاج میں اللہ کرے کہ وہ دن نہ آئے، لیکن صحت سے رکھے، تندرستی سے رکھے۔ کبھی ایسا موقع ہو تو شاید اتنے ڈاکٹرز بن گئے ہیں جہاں کہیں بھی جائیں تو ماشاءاللہ شاہین کا ڈاکٹر ملے گا آپ کو۔ اب اس کام کو آگے لے جاتے ہوئے تاجکستان میں بھی آپ نے بچوں کے پڑھنے کے سلسلے میں ایک موقع فراہم کیا ہے کہ شاہین کا کلچر، شاہین کی تہذیب، شاہین کی ثقافت، اس کو باقی رکھتے ہوئے تاجکستان کے اندر بھی آپ نے قدم رکھا ہے۔ چونکہ اللہ کا شکر ہے مجھے بھی موقع ملا وہاں دیکھنے کا، اور میں بھی گیا ہوں، دیکھا ہوں، تو اسلامی کنٹری ہے اور وہاں اچھے طور پہ بچے پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ زیادہ نہیں، ہمارے ملک میں لوگ زیادہ ہیں، بیمار بہت زیادہ مل جاتے ہیں، لیکن وہاں آب و ہوا بڑی پاک و صاف، تندرستی زیادہ رہتی ہے، لیکن میڈیکل کالج بہت ہی مرتب منظم بنے ہوئے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو قدم رکھا ہے، ابھی آپ کو دیکھا کہ برفیلی پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے آپ نے تاجکستان کی سیر بھی کی اور وہاں سے اپنی بات بھی رکھی تھی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس خواب کو بھی پورا کریں گے اور مختلف اسٹوڈنٹس جو یہاں سیٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے وہ اب نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم تو کبھی نا امید ہوتے نہیں، اس لیے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ حضرت یعقوب نے اپنی اولاد سے کہا تھا اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ اللہ کی ذات سے مایوس ہونے والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اور لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہم کو مایوس ہونا نہیں ہے۔ اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ جن بچوں کو یہاں سیٹ مل جائے تو وہ خوشی خوشی پڑھیں گے، اور اگر موقع نہ ملے تو ان کے لیے اور مواقع ہیں، اس کو تلاش کر کے اسے حاصل کرنا چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے، اور فائدہ اٹھا کے اب یہاں رچمنڈ ٹاؤن میں یہاں بہت مشہور و معروف جو علاقہ ہے رچ ہومز اپارٹمنٹس کے نام سے، پہلے اس جگہ سلام سینٹر ماشاءاللہ قرآن کا گھر ہوتا تھا، اور انہوں نے اپنے بزنس کو دوسری جگہ شفٹ کیا، اور ڈاکٹر صاحب سے گزارش کی کہ آپ اچھے ایک نوبل کام پر لگے ہوئے ہیں، ہم بھی قرآن کے سلسلے میں فکر مند تھے، اور اب وہ ہمارے لیے دوسری جگہ مناسب ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی جڑ کر رہیں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کے لیے اب یہاں آئے ہیں کہ آپ نوبل کام کر رہے تھے، اب یہاں بھی بنگلور میں بھی آپ کے لیے عمدہ آفس ہونا چاہیے۔ دیکھیے بڑا ہی جاندار شاندار آفس ہے، تو اس سے یہاں بنگلور کے لیے اور ساؤتھ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا عمدہ آفس ہوگا، اور یہاں سے سارے کام انجام دیے جائیں گے۔ میں تمام ہمارے بنگلور والوں کی طرف سے بھی اور ساؤتھ انڈیا کے تمام مسلمانوں کی جانب سے اور تمام ہمارے سیکولر بھائیوں کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کو آج کے اس دفتر کے افتتاح کے موقع پر یہاں جتنے بھی احباب ہیں ان سب نام بنام ہر ایک کی جانب سے بہت بہت پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسے آپ نے ہر میدان میں جہاں بھی قدم رکھا ایک کامیابی حاصل کی ہے، وہ تو اسٹرگل دنیا زندگی میں آئے گا، وہاں اگر اسٹرگل نہ ہو تو لائف میں کہاں مزہ آئے گا۔ آپ نے بڑا اسٹرگل کیا ہے اور یہاں اس مقام پہ پہنچے ہیں، تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں بنگلور میں بھی آپ مکمل طور پہ شاہین کے ذریعے سے بچوں میں ایک تعلیم کا جو جذبہ ہے وہ بیدار کریں گے، اور ہر گلی میں شاہین سے نکلا ہوا بچہ آپ کو ملے۔ اللہ وہ دن ضرور مقدر فرمائے۔ اللہ ہم سب کی کوششوں کو باور بنائے، آمین۔